بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت اہم اپڈیٹس ہیں جی ایف بی آر کے حوالے سے کہ ایک نیا بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو پھر ایک اور ویڈیو میں 3 ویڈیوز میں ان کو کور کریں گے، کیونکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ پراپرٹی کے حوالے سے ملتے ہیں کہ یہ جو نیا بل پیش کیا گیا ہے بعد جو ہے جو کچھ عرصہ میں یہ لاگو ہو جائے گا، تو اس میں پراپرٹی کے حوالے سے کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ ڈالی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جائیداد جب آپ خریدتے تھے یا بیچنی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ موقع کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہوتے تھے انسٹنٹ فائلر، موقع کے اوپر فائلر ہو کر فوائد حاصل کر لیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس میں جو چھوٹ لینی ہوتی تھی وہ ہر کوئی حاصل کر لیتا تھا۔ تو اب ان چیزوں روکنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک نئے قانون کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہوا ہے۔ جو ہے وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی فائلر تھا نہیں تھا، یا کسی نے ٹیکس کتنا ادا کیا، یا کوئی ریٹرن اس نے بھیجائی یا نہیں بھیجائی، حکومت کا جو ایک نظام ہے وہ بھی اتنا اپ ڈیٹ نہیں تھا، تو لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اب جو ہے جس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ کافی ساری جو چیزیں ہیں نئی سے نئی ڈالی جا رہی ہیں، تو اس میں آپ سب کو جاننا چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں جی، پہلے تھا فائلر نان فائلر، پھر انہوں نے لیٹ کیٹیگری ڈالی، تو اب اس میں انہوں نے ایک اہلیت کا خانہ ڈال دیا ہے، یعنی ایلیجیبلٹی۔ سادہ ترین لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے تو کیا وہ یہ پراپرٹی خریدنے کا اہل بھی ہے، یعنی کہ اس کے پاس ریسورسز اتنے ہیں، یعنی اس نے جو پچھلے سال، اب یہ نہیں ہوگا کہ جی اسی سال آپ نے فائل کی اور تھوڑا سا اس کے اوپر لیٹ فیس ٹیکس ریٹرن کی پے کی اور جناب چپ کر کے اپنا جو ٹیکس میں چھوٹ حاصل کی۔ اب دیکھا جائے گا کہ پچھلے سال جو آپ نے ریٹرن کی تھی یا نہیں کی تھی، پچھلے سال آپ نے کیا سورسز شو کیے تھے، اور آپ کے پاس اتنے وسائل تھے کہ پراپرٹی خرید سکیں، اور اس سال اگر آپ نے اتنی بھاری پراپرٹی خرید لی ہے اتنی ویلیو کی، تو یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا ایٹ ونس۔ اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھنے کے لیے یہ شامل کر دی گئی ہیں، یعنی وائٹ منی، یعنی پیسے کی صورت میں آپ کے پاس کوئی پچھلے سال کوئی تھی جو اماؤنٹ آپ نے شو کی تھی، تو اس لیے اب ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی نان فائلر لوگ ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، مزید اس کے ان کے اوپر اور بھی کوئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، وہ بھی اس بل میں شامل ہیں جو دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں بتانا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اب یہ نہیں چلے گا کہ اسی وقت آپ نے فائل کی ریٹرن اور اپنی ٹیکس میں چھوٹ حاصل کی اور چلتے بنے۔ اب پچھلے سال جو آپ نے کی تھی اس میں بھی دیکھا جائے گا، یعنی آپ کو یہ دیکھا جائے کہ ایلیجیبلٹی بھی آپ کی تھی کہ آپ کے پاس سورسز تھے، اتنی پچھلی ٹرن میں آپ نے جو پیسہ شو کیا تھا وہ اماؤنٹ اتنی تھی کہ ابھی جو آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں ایلیجیبلٹی اپنی ثابت کر سکیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ایک تو دیکھیں جی، بالخصوص جو بیرون ملک ہیں وہ جب بھی اب اپنا پیسہ بھیجتے ہیں تو بینک سے جو آپ کو ملتی ہے وہ چٹ ایکسچینج، منی ایکسچینج جو بھی ہوتی ہے اس سے بھیجتے ہیں، تو وہاں سے جو آپ کو چٹ اور سرٹیفکیٹ ملتا ہے، نہیں بھی وہ دیتے تو وہ آپ لے کے اپنے پاس رکھیں، یعنی آپ کے پاس اپنی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جی جتنی مالیت کی خریداری کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کا آپ کے پاس یعنی ثبوت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کی پراپرٹی آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگی۔ قانون میں ڈال دیا ہے کہ اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے اپنی ایلیجیبلٹی، یعنی اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکیں گے، بھلے آپ فائلر بھی ہیں، آپ نے کچھ دیکھیں جی، فائلر تو آپ ہو جائیں گے، آپ اس میں تھوڑی اماؤنٹ شو کرتے ہیں، نہیں کرتے، آپ زیرو کی بھیجتے ہیں تب بھی آپ فائلر ہو جاتے ہیں، زیرو ریٹرن بھیج کے بھی آپ فائلر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جی، آپ کی کوئی ہیوی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، پراپرٹی نہیں خرید رہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ فائلر ہوں گے، جو آپ کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ ٹیکسز میں چھوٹ ہے وہ حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں یا کوئی اور کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، یہ میں ایک اور ویڈیو میں بیان کروں گا، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ صرف پراپرٹی کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اگر آپ نے فرض کیا آپ 2025 آگے آنا جا رہا ہے تو 2025 میں آپ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی دیکھی جائے گی کہ کیا 2024 کی آپ نے ریٹرن بھیجی تھی، کیا اس میں اتنی اماؤنٹ آپ نے شو کی تھی، آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ اور اگر بے شک آپ نے اس سال جو 2024 میں ریٹرن بھیجی تھی اس میں آپ نے زیرو بھی شو کیا تو آپ فائلر تو ہو گئے، اب آپ فائلر بھی ہیں اور آن ٹائم فائلر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بینک سے یا دیگر جو آپ کی کٹوتیاں اور چھوٹ ہیں وہ حاصل کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ چونکہ نہیں بتایا تھا کہ میرے پاس اتنی رقم تھی 2024 میں، آپ نے ان کو شو نہیں کیا تھا، اور اب آپ اتنی رقم پے کر کے تو آپ ایک پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو سسٹم میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ آپ کے نام پر وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی۔ یہ تھی ایلیجبلٹی جو ہے وہ 2025 میں اتنی مالیت کی پراپرٹی خریدنے کی ایلیجبلٹی یعنی اہلیت نہیں تھی، پچھلے سال کی ٹیکس ریٹرن کو دیکھتے ہوئے کہ اتنی رقم آپ کے پاس نہیں تھی، سادہ لفظوں میں اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے۔ تو اس لیے جی اب جو حالات آ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے آپ تو اپنی 2024 اور 2023 کی بھی میں کہتا ہوں پچھلی ریٹرن، کیونکہ 3 جو ہیں ریٹرنیں کم از کم دیکھی جائیں گی، تو آپ ریٹرنز بھجوا لیں، تھوڑی سی لیٹ فیس کے ساتھ آج بھجوا لیں گے تو اب نیکسٹ 2025 سے جو نئے قانون کے تحت پابندیاں لگنے جا رہی ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی یہ آپ کی اہم ترین اپڈیٹ، اور اس میں سب کو چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ رکھیں اور کسی تھوڑے سے آج کے جو خرچے اور پروسیس ہے اس کی بنیاد پر آپ اگلے سال جو ہے وہ کسی بھاری نقصان سے بچ سکتے ہیں، یا اپنی ٹرانزیکشن پراپرٹی خریدتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ، ہمارے ساتھ رہیے، ایسی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آپ ہر لحاظ سے اپڈیٹ رہیں گے، اور ریٹرن بھجانے یا FBR یا کسی قسم کے عدالتی معاملے کے لیے قانون کے تحت کوئی بھی آپ کو معاملت چاہیے ہو تو کال آپ واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، اگر کال اٹینڈ نہ ہو سکے تو آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نمبر پر آپ ڈائریکٹ کال فی الحال نہیں کر سکتے، صرف آپ میسج چھوڑیں گے یا واٹس ایپ پر کال کریں گے۔